السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم گفتگو کریں گے روزہ اور قرآن کے موضوع پر. قرآن حکیم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے. یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے. یہ کلام اس ہستی کا ہے جس نے یہ کائنات بنائی، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم سب کا رازق ہے، جس نے ہم سب کو ہدایت دی. یہ کلام دنیا کے ہر کلام سے عظیم تر ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلام کے ساتھ ہر طرح کی عظمتیں وابستہ ہیں. جو فرشتے یعنی جبریل امین اس کو لے کر آئے وہ ملائکہ کے سردار ہیں. جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئی اسے خیر امت قرار دیا گیا. جس رات میں یہ کتاب اتری لیلۃ القدر کی رات، اسے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا. جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی مکہ، اسے ام القری بستیوں کی ماں کہا گیا. اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی رمضان المبارک کا مہینہ، وہ تمام مہینوں سے افضل قرار پایا. لہذا قرآن پاک اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کتاب میں ہدایت اور فرقان کی روشن نشانیاں ہیں. یعنی ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے کہ جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. اس لیے یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ روزے اور قرآن کا تعلق صحیح طور پر واضح کیا جائے، اور اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. گویا یہ کتاب ہر اس نعمت سے، ہر اس دولت سے بڑی دولت ہے جو لوگ سمیٹتے ہیں یا جن چیزوں کا شوق لوگ رکھتے ہیں. اور یہ بات کس کی کہی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی. یہ مہینہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق پیدا کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، وہ بھی اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتے تھے. ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے. پس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام ملتے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں سے ہر رات جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. قرآن پاک کا پڑھنا تو ویسے ہی بابرکت ہے. ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ قرآن انسان کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. گویا یہ کتاب قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گی.
اور اس کتاب کا پڑھنا ہر طرح سے باعث برکت ہے، ہاں ناظرہ پڑھا جائے، زبانی پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، روانی کے ساتھ پڑھا جائے یا اٹک اٹک کر پڑھا جائے۔ کوئی بھی شخص جو اس کتاب سے تعلق رکھتا ہے وہ خیر و برکت ہی پاتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے اور کسی طرح بھی نیکی اور اجر سے محروم نہیں ہوتا۔ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له اجران متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر قرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جو بہت عمدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر اور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، وہ انسانوں کی کوشش کو دیکھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک شخص کوشش کے باوجود اگر زیادہ نہیں بھی پڑھ پاتا تو اس کے لیے دگنے اجر کی خوشخبری سنائی گئی تاکہ کوئی بھی شخص اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت ام سلمہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کس طرح پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ مثلا آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر توقف فرماتے۔ گویا قرآن پاک کو اس کا حق دے کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کا ایک شوق رکھا ہے۔ ہم مختلف چیزیں اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، عموماً شعر و شاعری میں ہم اپنی اچھی آوازیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے انسان اپنی بہترین آواز کا استعمال کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت بناؤ، یعنی اس کے لیے شعوری کوشش بھی کی جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن، قرآن کو تکیہ مت بنا لو بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ رات اور دن کے اوقات میں اسے اعلانیہ پڑھو، یعنی بلند آواز سے پڑھو، خوش آوازی کے ساتھ پڑھو، اور جو کچھ مضامین ہے اس میں ان پر غور کرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اور اس کا ثواب جلدی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی پڑھنے کے بعد فوراً یہ توقع نہ رکھو کہ جس مقصد کے لیے پڑھا گیا ہے وہ جلد ہی پورا ہو جائے، اور اگر وہ پورا نہیں ہوا تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب لازمن ہے، تو گویا اسے اجر آخرت کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ناظرہ پڑھنے کے علاوہ رات کو نفل نماز میں یا تراویح میں بھی خاص طور پر اس کو پڑھنا یا سننا چاہیے۔ اگر انسان خود زیادہ قرآن پاک نہ جانتا ہو یا اس کو حفظ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کسی حافظ کے پیچھے کسی مسجد میں خصوصاً رمضان میں لمبی نماز پڑھنے کے لیے نماز تراویح میں شریک ہو سکتا ہے، اور ایسا کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک طرف دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، وہاں دوسری طرف رات کو اسے نماز میں پڑھنے کا یا سننے کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی آخرت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے اور اس کو اچھی طرح پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت خوشخبری ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ سعادت وہاں پر اسی کو نصیب ہوگی جو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہو اور پھر اس کا حق بھی ادا کرتا ہو. اگر آپ زیادہ یاد نہیں بھی کر سکتے مکمل طور پر یا پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو بھی آپ کوشش نہ چھوڑیے, جتنا حصہ بھی ممکن ہو یاد کیجیے. چھوٹی صورتوں کے علاوہ فضیلت والی لمبی صورتیں بھی اگر کوشش کی جائے تو یاد کی جا سکتی ہیں. مثلا اگر رمضان المبارک میں آپ معمول بنا لیں کہ ہر روز صرف ایک آیت یاد کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد کم از کم آپ 30 نئی آیات اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہوں گے, اور ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. اور اگر انسان کچھ بھی حصہ یاد نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر ہو, ویران گھر ہو, گویا جس میں کوئی بستہ نہ ہو. قرآن پاک چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا, اس لیے جس چیز سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. اگر واقعی ہمیں اللہ پاک سے محبت ہے اور اس کی کتاب سے محبت ہے تو لازم ہے کہ اس کی کتاب کو اپنے دل میں جگہ دی جائے اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی بھی ضرور یاد کیا جائے. ناظرہ پڑھنے کے علاوہ, قیام اللیل میں پڑھنے کے علاوہ, حفظ کرنے کے علاوہ اس میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک, یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور بہت بابرکت ہے. کس لیے اتارا ہے؟ لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب, اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اور ویسے بھی یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے. قرآن پاک کے بالکل ابتدا میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ ھدی للمتقین, تقوی والوں کی ہدایت کے لیے. اور روزے کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہے, تقوی حاصل کرنا ہے. اور جب تقوی حاصل ہوتا ہے روزے کے ساتھ تو قرآن پاک بھی زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتا ہے. اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر غور و فکر کرنے کی اس میں ضرورت ہے, کیونکہ اس آیت میں بھی یہ فرمایا گیا جو رمضان المبارک میں قرآن پاک کے نزول سے متعلق ہے کہ یہ کتاب ھدی للناس, انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. اور پھر دوبارہ فرمایا وبینات من الھدی والفرقان, اس کتاب میں ہدایت اور فرقان کی واضح نشانیاں موجود ہیں. جو شخص اس کتاب کے ساتھ جس نیت اور جس غرض سے تعلق قائم کرے گا وہ اس کو حاصل ہوگی. لہذا اگر کوئی شخص اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے, نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, تو یہ کتاب اس کی یہ غرض بھی پوری کرتی ہے. اور ویسے بھی یہ کتاب تو ہے ہی ہدایت کے لیے. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو اس کی تعلیم دے, اس کو سکھائے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں, خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ایک بہترین عمل ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کی خدمت کرے, اسے سیکھے اور سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسد جائز نہیں مگر دو لوگوں پر, ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ شب و روز اس کو لیے کھڑا ہو, یعنی اس کو نماز میں بھی پڑھے اور اسے سکھانے کے لیے بھی کھڑا ہو. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے شب و روز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو. لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کریں, اور انشاءاللہ ایک دفعہ جب اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو آئندہ بھی سال بھر کسی نہ کسی طرح تعلق قائم رہے گا. رمضان ایک ایسا موقع ہے
کہ جس میں ہم آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، پوری ایک فضا ہمارے لیے تیار ہو جاتی ہے جس میں یہ کام آسان ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی جس کے ساتھ ایک تعلق ہو اس کے ساتھ کمیونیکیشن تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم اس کے کلام کو سمجھنے والے ہوں، سننے والے ہوں، اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے والے ہوں. کیونکہ کمیونیکیشن کے بغیر تو کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، اس کو سمجھے بھی نہیں، اسے سیکھیں بھی نہیں، اسے سکھائیں بھی نہیں، اسے یاد بھی نہیں کریں، اور پھر اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کریں؟ ایسا ممکن نہیں. لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. میرا سوال ہے کہ کیا روزانہ صرف تلاوت کر لینا معنی کے بغیر کافی ہے قرآن پاک کی؟ بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو جتنا بھی پڑھا جائے گا ثواب تو بہرحال ہوگا، لیکن جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ یہ کتاب صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، یہ تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی تھی، راہ دکھانے کے لیے آئی تھی. یہ تو کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو ہدایت اس کتاب سے اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے یا اس کے اندر غور و فکر کیا جائے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تلاوت کے علاوہ، ناظرہ پڑھنے کے علاوہ کچھ نہ کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا جائے یا سننے کا کچھ اہتمام کیا جائے. جتنا ہم اس میں غور و فکر زیادہ کریں گے اتنا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. جی آپ؟ کچھ لوگ مصروفیت کے باعث قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے تو وہ کیا کریں؟ ایسے لوگ اگر پہلے سے قرآن پاک کا کچھ حصہ انہیں زبانی یاد ہے تو اس کو بھی چلتے پھرتے دہرا سکتے ہیں، اپنے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنے کے قابل نہیں، مثلا بہت بوڑھے بزرگ ہیں، نگاہ بہت کمزور ہے، زیادہ بیٹھ نہیں سکتے، زیادہ دیر پڑھ نہیں سکتے، تھک جاتے ہیں جلدی، تو ایسی صورت میں الحمدللہ آج کل ہر جگہ پر کیسٹ پلیئرز موجود ہیں اور مختلف قراء کی خوبصورت آوازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی کیسٹس بھی دستیاب ہیں. تو ایسی صورت میں وہ لوگ کیسٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں اور سننے کا بھی اجر و ثواب ہے. ہر شخص اپنی اپنی سہولت کے مطابق کچھ نہ کچھ وقت ضرور اس کے لیے نکال سکتا ہے. مثلا رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ سونا تو ہر شخص کو ہوتا ہے، اگر اس وقت بھی آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور نہیں پڑھ سکتے تو آپ کھانے کے دوران بھی کیسٹ پلیئر آن کر کے آپ ساتھ ساتھ سن بھی سکتے ہیں اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ یا سحری کے وقت آپ بیٹھیں گے یا افطار کے وقت. لیکن یہ کوشش ضرور رہے اور شعوری کوشش رہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ کچھ تعلق ضرور قائم کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ کا اس کتاب کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا ہی آپ کے دل کو سکون ہوگا، آپ پرسکون ہوں گے تو آپ کے کام زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکیں گے. آپ سفر کے دوران مثلا اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں یا کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ پیدل چل رہے ہیں تو واک مین کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یا اپنے کام کاج کے وقفوں کے دوران، مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پاک کا ایک چھوٹا نسخہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں اور جو آپ کو وقت ملتا ہے تو ان بٹوین آپ تھوڑا سا کھول کر کچھ نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ پورا سپارہ پڑھیں یا آدھا سپارہ پڑھیں. آپ اگر چند آیات بھی تلاوت کریں تو اس سے بھی آپ بہت بہتر محسوس کریں گے. اس کو ایک ریمیڈی کے طور پر بھی آپ لیں. آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، دکھی ہے. قرآن پاک باعث رحمت ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، سینے کی بیماریوں کا علاج ہے، دل کے اندر اٹھنے والے غم اور دکھوں اور پریشانیوں کے لیے ایک مرہم کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ حصہ ہر صورت میں پڑھنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں مساجد میں رمضان کی آخری 3 راتوں میں ایک اسپیشل پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جسے محفل شبینہ کہتے ہیں. تو کیا ایسی محفلیں منعقد کرنا درست ہے؟ اصل میں وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جو لوگ زیادہ وقت نہیں نکال سکے وہ کم از کم آخری کچھ راتوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3،
کہ اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں جس نے اسے 3 شب و روز سے کم میں پڑھا. یعنی قرآن پاک کو بہت جلدی نہیں پڑھنا چاہیے اور بہت جلدی ختم نہیں کر دینا چاہیے. اس کو پڑھنے کے ساتھ کچھ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور نماز. عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ روزے کا اہتمام تو کرتے ہیں، سحری اور افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن نماز سے غفلت برتتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح روزہ اہم ہے اسی طرح نماز بھی اہم ہے. روزہ اگر فرض عبادت ہے تو نماز بھی ایک فرض عبادت ہے. رمضان سال میں 1 مرتبہ آتا ہے تو نماز دن میں 5 دفعہ ادا کرنے کا حکم ہے. نماز اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اپنی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اپنی اطاعت کے اظہار کا ذریعہ ہے. نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. نماز دین کی بنیاد ہے. نماز کو چھوڑنا دین کی بنیادوں کو ہلا دینا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. یعنی اس کے فرض ہونے میں، اس کے اہم ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. بار بار قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر قرآن پاک پر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہی نماز سے زیادہ کسی اور چیز کے بارے میں اتنا تاکیدی حکم دیا گیا ہو یا اتنی زیادہ تکرار ملتی ہو. نماز دراصل ہمارے روزمرہ ہونے والے گناہوں کے کفارے کا بھی ذریعہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ گناہوں کی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے. تو گویا دن میں 5 مرتبہ پاک صاف ہو کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، اور انسان کے دل پر جو بوجھ آ جاتا ہے ان گناہوں کے ذریعے اس کو اتارنے کا سبب بھی ہے. پھر خاص طور پر مرد حضرات اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنے ملاقاتی قرار دیتے ہیں. حضرت سلمان سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر وہ مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے. یعنی ایسے لوگ عزت کے مستحق ہیں جو خاص طور پر مسجد میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں. رمضان المبارک میں فرائض کے علاوہ خاص طور پر قیام اللیل کی بہت تاکید ملتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی خالص نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رات کو قیام کیا یعنی تراویح نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تراویح کی نماز بنیادی طور پر ایک نفل نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ آپ نے رمضان کی آخری راتوں میں باجماعت بھی اس نماز کا اہتمام کیا. حضرت ابو ذر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. آپ نے ہمیں تراویح کی نماز نہ پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی آخری عشرہ آ گیا. 23ویں رات کی 1/3 گزرنے پر آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی. پھر آپ نے 24 شب کو نماز نہیں پڑھائی. 25ویں شب آدھی رات گزرنے پر نماز تراویح پڑھائی. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی باجماعت یہ نماز ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا. پھر آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے. چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یعنی خواتین بھی شامل ہوئیں، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا. میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا سحری. یعنی آپ نے اتنی طویل نماز پڑھائی کہ صحابہ کرام کو یوں محسوس ہوا کہ گویا سحری کرنے کا وقت بھی گزر جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ آپ خود تو تہجد کا اہتمام باقاعدگی کے ساتھ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے علاوہ رات کا قیام اپنے لیے لازم کر رکھا تھا. لیکن دوسروں کو یہ نماز رمضان کی ہر شب باجماعت نہ پڑھانے کے پیچھے ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو شاید یہ نماز فرض کے درجے کو پہنچ جاتی اور پھر امت کے لیے اس کو ادا کرنا مشقت کا سبب ہوتا. کیونکہ ایک اور روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں میں لوگوں کا شوق اور ذوق دیکھنے کے قابل تھا. یعنی ہر رات میں پہلے سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوئے، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کا اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے. کیونکہ خاص طور پر اس میں انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ تراویح میں پورے کا پورا قرآن پاک سن سکے. رات کے اس قیام کے علاوہ دن میں مختلف اوقات میں نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنے کا ثواب عام دنوں کے فرض ادا کرنے کے برابر ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ نوافل میں اعتدال بہت ضروری ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو. جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور جتنی کسی کی استطاعت ہو اس کے مطابق. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکتا، یعنی وہ اجر دینے سے نہیں تھکتا جب کہ تم تھک جاتے ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ایک کام شروع کرو اور اتنا زیادہ شروع کر دو کہ پھر اس کو نبھا نہ سکو، تو یہ عمل پسندیدہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. یعنی انسان ایک کام شروع کرے نیکی کا اور پھر کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دے تو یہ بات درست نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رمضان میں تراویح کی نماز چھوڑ دیں کہ شاید ہم عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھ سکیں گے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان میں تراویح کو پابندی سے ادا کرنے کی وجہ سے عام دنوں میں بھی تہجد کی توفیق عطا کرے، کیونکہ تہجد کی نماز ایک بہت خوبصورت نماز ہے. وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور انسان کے لیے بہت ہی سکون اور اجر کا ذریعہ ہے. نفل نمازوں میں ایک اور نماز جو بہت ہی باعث اجر ہے وہ چاشت کی نماز ہے. اس کے بارے میں حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بچے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. یعنی ان رکعتوں کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ دن کی باقی بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں.
تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے. اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا تو اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک بہت بڑی کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے. نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. انسان سوچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. ہمارا یہ وجود، کھانے پینے کی نعمتیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے پیدا کیا. سب کچھ اس سے لے کر پھر آخر ہم اسی کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کا حکم ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. یہ یاد کرنے کا، اس کی ملاقات کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور اگر ہم اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یاد نہیں کرتے تو یہ اس کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام اور کفر کے درمیان ایک حد فاصل قرار دیا. پھر اسی طرح آپ نے اسے دین کا ستون قرار دیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بہت وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یعنی جنت میں جب اہل جنت پہنچ جائیں گے تو وہ مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کرتے تھے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پامال کرتے ہوں اور دوسری طرف بندوں کا بھی خیال نہ کرتے ہوں اور محض باتیں ہی بنانا جانتے ہوں. کیونکہ کوئی بھی کام محض باتیں کرنے سے نہیں ہوا کرتا جب تک کہ عملی طور پر کوشش نہ کی جائے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر پہلے ہی سوال میں فیل ہو گئے تو باقی چیزوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہم سب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم رمضان کو ایک بہترین موقع جانتے ہوئے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں. کیونکہ روزہ ہمیں ایک ایسی فضا مہیا کرتا ہے، ہمیں روحانی طور پر ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. مثلا یہ کہ عام طور پر اگر صبح کے وقت اٹھنا مشکل لگتا ہے تو رمضان میں سحری کے لیے تو اٹھا ہی جاتا ہے. اگر 30 دن تک ہم صبح کے وقت فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری عادت بن جائے گی اور رمضان کے بعد پھر اس عادت کو قائم رکھنا مشکل نہ ہوگا. اسی طرح اگر رات کو تراویح پڑھی جا رہی ہے تو بعد میں بھی عشاء کی نماز بھاری نہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر مسجدوں میں آئیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس نماز کا اجر و ثواب نہیں جانتے، اسی لیے ہم اس سے کوتاہی برت جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے اس حق کو پہچاننے کی اور اسے صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. تراویح اور تہجد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ تراویح رات کے پہلے حصے میں پڑھی جاتی ہے اور تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک رات اس کو رات کے اول حصے میں پڑھا، دوسری رات درمیانے میں اور تیسری رات آخری حصے میں. تو یہ قیام اللیل ہی کے بنیادی طور پر دو مختلف نام ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر نماز تراویح نہ پڑھ سکیں روزہ ہو جاتا ہے اس صورت میں؟ جی ہاں، اس لیے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور نماز تراویح الگ عبادت ہے. لیکن جان بوجھ کے تراویح چھوڑنی نہیں چاہیے کیونکہ اس نماز کی تاکید بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہے. اور قیام کی حالت میں قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا قیامت کے دن سفارش کا سبب بھی ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگرچہ آپ کا روزہ ہو جائے گا تراویح نہ پڑھنے کی صورت میں، بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے یا کہیں سفر پر ہوتا ہے اور اس میں لمبی نماز پڑھنے کا اس کو موقع نہیں ملتا کسی وجہ سے، لیکن روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہوتے ہیں تو وہ تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا اور وہ تراویح پڑھ سکتا ہے تو وہ تراویح ضرور پڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی